پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں میں وصال فرماتے تھے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عمل دیکھا تو انہوں نے بھی روزوں میں وصال شروع کر دیا، اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، یہ طریقہ تھا کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم میری طرح تسلسل کے ساتھ روزے نہیں رکھ سکتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ خاص تھا، خاص ہے، خاص الخاص ہے۔ تو اس طرح اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مادی اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کفار نے ان کو قید کر لیا اور شہید کرنے لگے تو شہادت سے پہلے ان کے پاس بے موسم پھل پائے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ تیسری مثال سیدہ مریم علیہ السلام کمرے میں تھی، زکریا علیہ السلام آئے تو پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ رزق کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، 40 دن پانی بند ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو سکتا ہو تو آپ روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کی غذائی ضروریات کو پورا فرما دیتے تھے۔ تو یہ ان کی کرامت ہے نا۔ تو اس طرح بعض دفعہ ظاہری حالات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اپنی غیبی مدد سے اس طرح کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو معجزات پر اور کرامات پر ایمان ہے۔ شہدائے کربلا پر بڑا ظلم ہوا، عظیم ترین ظلم ہوا۔ جب بھی ہم ان کے حالات کو پڑھتے سنتے ہمیں دکھ ہوتا ہے، دکھ کی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آزمائش کے دنوں میں جب پانی بند تھا اللہ ان کی غیبی مددیں فرماتا ہو۔ ممکن کیا بلکہ اغلب ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں ان کی غیبی مدد فرماتے ہوں۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پتھر ان پر جب پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح پہلے ہی قبض کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت سے پہلے اللہ اکبر ان کا محل ان کو دکھا دیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ شہادت کے بعد شہداء جنت میں ہوتے ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت شمار کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو عام شہداء ہیں جو زندہ ہیں، رزق ملتا ہے، سبز پرندوں کی شکل میں ان کی ارواح ہیں۔ تو وہ اہل بیت کے شہداء، وہ تو اپنی شان کے مطابق جنتوں میں موجود ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مراتب عطا فرما دیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے والے تھے تو بخار کی حدت تھی، تکلیف تھی، تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اب اس تکلیف کے بعد یہ جو ہے پھر کوئی نہیں، آسانی ہے، راحت ہی راحت ہے۔ ظاہر ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ہر عالم اور ہر جہاں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے طریقہ کو اپنائیں، صحابہ کرام کی تعلیمات کو اپنائیں، پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہم اور چیزوں کی طرف الجھ گئے ہیں۔ محبت اہل بیت ایک غیر اختلافی موضوع ہے، کسی مسلمان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے
کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں حسن و حسین سے، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ وہ حسنین کریمین کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہوں، اللہ اکبر، تو آپ کے کندھوں پر سوار ہو جائیں تو اللہ کے نبی سجدہ ہی لمبا کر دیں۔ وہ حسنین کریمین کہ جن کے بوسے اللہ کے نبی لیتے تھے، اللہ اکبر، جن کو اللہ کے نبی بے پناہ پیار کرتے تھے۔ حسین کے بارے میں کہا یہ مجھ سے ہے، میں اس میں سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، کہ ہمارا موقف بات ایک ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اور ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ کامیابی کا رستہ وہی رستہ ہے جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کی بندگی کریں، لوگوں کو جوڑیں، جیسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اللہ کی عبادت کریں، درگزر کریں، ذات کے لیے انتقام نہ لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان کرنا ان کو بڑا آسان ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، ان پر عمل بڑا مشکل ہے۔ وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبان اہل بیت میں شامل فرمائے، ان کی تعلیمات کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قیامت والے دن حوض کوثر کا جام ملے گا۔ مجھے اور آپ کو محترم ناظرین اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں یہ سعادت ملے گی۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں کسی کے ہاتھ سے کوئی شیلڈ مل جائے نا تو وہ دکھاتے پھرتے ہیں یہ مجھے تحفہ فلاں نے دیا۔ تو قیامت والے دن ایک عام میرے اور آپ جیسے مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، حمد والے جھنڈے تلے ہمیں جگہ مل جائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ روز محشر اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے نبی کے حمد والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جنہیں اللہ کے نبی جو ہے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیں گے۔ مجھے اور آپ کو محترم ناظرین اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، یہ تو وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔